معرفت حاصل کرنا ہے۔ تو ہمارے استاد تھے، بہت بڑے عالم دین تھے، وہ کہتے ہیں کہ اگر امام کو پہچاننا ہے، رسول کو پہچاننا ہے، تو پہلے ان کے مخلص صحابیوں کو سمجھیے۔ مخلص صحابی، اگر آپ نے ان کے مخلص صحابیوں کو سمجھ لیا تو پھر آپ امام تک پہنچ جائیں گے اور نبی تک پہنچ جائیں گے۔ حجر ابن عدی کا ایک واقعہ، بس اس کے بعد زحمت تمام۔ حجر ابن عدی مولا کائنات کے صحابی، کہاں کے رہنے والے تھے؟ یمن کے رہنے والے تھے۔ کندہ ایک جگہ ہے، حجر ابن عدی الکندی، کندہ ایک جگہ ہے یمن میں۔ یہ پہلے رسول اسلام کے بھی صحابی رہے، اس کے بعد مولا کائنات کے صحابی رہے۔ انہوں نے کیا کیا کہ جب دشمنان اہل بیت پر مختصر کر رہا ہوں کہ علی کے چھڑنے والے کیسے ہوتے ہیں، علی کے صحابی کیسے ہوتے ہیں، مجھے یہ بیان کر کے اور اپنی چند جملے شہادت کے حوالے سے میں مولا کائنات کے بیان کرنا۔ جب دیکھیے رسول اسلام نے مولا کائنات کے درمیان اور جنگ صفین ہوئی، جنگ صفین کس کے درمیان ہوئی تھی؟ معاویہ کے درمیان اور حضرت علی کے درمیان۔ رسول اسلام نے کیا فرمایا تھا جناب عمار ابن یاسر اور اویس کرنی کے بارے میں؟ خواجہ اویس کا آپ نے واقعہ سنا ہے، مجھے بیان نہیں کرنا، بس ان کے بارے میں یہ کہا تھا کہ اے عمار، تمہیں ایک باغی گروہ جو ہے قتل کرے گا، باغی گروہ جو بغاوت کرے گا رسول سے اور اہل بیت رسول سے، وہ تمہیں قتل کرے گا۔ جس نے عمار ابن یاسر کو قتل کیا وہ باغی گروہ کہلائے گا۔ تو اب اس میں حجر ابن عدی بھی موجود تھے، مولا کائنات بھی، حضرت عباس کی عمر 13 سال کی تھی۔ یہ سب مجھے یہ نہیں بیان کرنا، بس اس کے بعد جب یہ یہاں پر جو ہے انہیں گرفتار کر کے لایا گیا، کہاں پر؟ مرج عذرا میں۔ عذرا میں رسول اسلام نے پہلے ہی پیشین گوئی کر دی تھی کہ مقام عذرا میں کچھ لوگ محبت علی میں شہید کیے جائیں گے، انہیں گرفتار کر کے لایا گیا۔ رسول کی پیشین گوئی تھی کہ زبان کاٹی جائے گی، پورا وہ طریقہ بتایا۔ الغرض یہ کہ انہیں جب گرفتار کر کے لایا گیا، لانے کے بعد گڑھا کھولا یہاں تک سینے تک، اور انہیں زندہ کو اس گڑھے میں اتار دیا اور کہا کہ ابھی بھی تم مدح علی سے باز آ جاؤ۔ کتنے سال تک یزید نے اور معاویہ نے امام علی پر منبروں سے سب و شتم کرایا، برا بھلا کہلوایا اور کہا یہ نماز نہیں پڑھتے، نمازی نہیں ہے۔ تب یہی کہا تھا، تو کہا حجر ابن عدی سے کہ باز آ جاؤ، مولا علی کو برا بھلا کہو۔ انہوں نے کہا کہ جس زبان سے میں نے اپنے مولا کی مدح و ثنا کی ہے، میں اس زبان سے برا بھلا نہیں کہہ سکتا۔ یا حسین، یا حسین، یا حسین، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جس زبان سے میں نے اپنے مولا کی مدح کی ہے، تعریف کی ہے، میں کیسے برا بھلا کہہ سکتا ہوں؟ پھر ان کو جو ہے مختلف وصیتیں دی گئی اور پھر انہوں نے کہا کہ مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے دے۔ 2 رکعت نماز پڑھنے کا موقع دیا، جلدی نماز پڑھ لی، اور اس کے بعد کہا کہ سب سے پہلے میرے بیٹے کو قتل کرنا، میرے بیٹے کو شہید کرنا۔ کہا کیوں؟ تاکہ مجھے یہ یقین ہو جائے کہ میرا
بیٹا محبت علی نے شہید کیا. یہ ہے علی کے چاہنے والے، علی کے ملنگ، حسین کے ملنگ. اور پہلے ان کے بیٹے کو ان کے سامنے قتل کیا گیا پھر حجر ابن علی کے. اس کے بعد اب آپ دیکھیے کہ یہ ہے دشمنان اہل بیت کس طریقے سے وقت کے امام پر ظلم کیا کہ مسجد میں کہاں پر مسجد کوفہ بعض حضرات گئے ہیں اور جو لوگ نہیں گئے خداوند عالم انہیں مشرف فرمائے، انہیں شرف یاب فرمائے. تو وہ محراب بھی آپ لوگوں نے دیکھا ہے کہاں پر جب علی نماز نہیں پڑھتے تھے تو علی نے کیوں کہا کچھ تو برب الکعبہ، اپنے کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. کتنی جنگیں فتح کی، کبھی نہیں کہا. کیوں کہا؟ لوگ کہتے تھے کہ علی تو بے نمازی ہے. علی کے چاہنے والے بے نمازی. لیکن اب تو میڈیا کا زمانہ، تو اب تو سب چیز سامنے. علی کے چاہنے والے، علی کی جو ہے ولادت کعبے میں ہو رہی ہے، شہادت بھی خدا کے گھر میں ہو رہی ہے. ابھی تو علی نے کہا کچھ تو برب الکعبہ، میں رب کعبہ کی قسم کامیاب ہو گیا. جب مولا کے سر پر ضربت لگی ہے، ضربت لگنے کے بعد وہ وقت بھی آتا کہ امام حسن اور امام حسین آ جاتے ہیں، اور آنے کے بعد جمع ہونے کے بعد تمام کوفے والے جمع ہو جاتے ہیں. اور جمع ہونے کے بعد اسبا ابن نباطہ جو رسول کے صحابی بھی ہیں اور حضرت علی کے صحابی بھی کیا فرما رہے ہیں، لوگ جمع ہو گئے اور ابن ملجم ملعون کو پکڑ کے لایا گیا. اب یہ اس انتظار میں تھے کہ اسے قتل کریں گے، لیکن امام نے فرمایا کہ لوگوں سے کہہ دو کہ سب اپنے اپنے گھروں کو چلے جائے، سب اپنے اپنے گھروں کو چلے جائے، خدا ان کی مغفرت فرمائے. اور اگر میں زندہ رہا تو خود بدلا دوں گا. اے بیٹا حسن، اگر میں اس دنیا سے چلا گیا تو تمہیں اتنا حق ہے جتنا اس نے میرے سر پر ایک ضربت لگائی ہے، ایک ضربت سے زیادہ نہ لگانا. امام کی عدالت. اسبا ابن نباطہ کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ سب لوگ چلے گئے، میں بیٹھا رہا، میں مصر رہا. امام حسن نے کہا کہ اے اسبا تم کیوں نہیں جا رہے؟ کہا مجھے اپنے بابا سے اجازت طلب کرو، میں دیکھنا چاہتا ہوں، ملنا چاہتا ہوں. جو رسول اسلام نے جو حدیثیں بیان کی ہیں میں ان سے سننا چاہتا ہوں، مولا کائنات کے بارے میں اور اہل بیت کے بارے میں. الغرض امام حسن گئے اور اجازت طلب کی. اسبا ابن نباطہ اندر گئے اور جانے کے بعد کیا کرتے ہیں، حدیثیں سنتے ہیں اور پھر وہ وقت بھی آ جاتا ہے کہ کیا ہے، کیا دیکھتے ہیں کہ سر سے رومال بہت ہی مختصر کر رہا ہوں تاکہ وقت جو ہے ورنہ بہت بڑا واقعہ ہے. وہ دیکھتے کیا ہے کہ ان کے سر سے پیلے ایک رومال بندھا ہوا ہے، اتنا سرد ہو چکا کہ ان کا چہرہ اس سے بھی زیادہ سرد آلود ہو چکا ہے. تو حکیم نے کہا کہ انہیں دودھ پلایا جائے. الغرض یہ کہ دودھ لایا گیا، 2 جام شیری لائے گئے اور 1 جام امام حسن نے اپنے بابا علی کو دیا، دوسرا جام مولا کائنات نے وصیت کی کہ میرے دشمن کو اس کو ابن ملجم کو وصیت کی امام حسن سے اور امام حسین سے، اے بیٹا حسن، اے بیٹا حسین، جو تم کھانا اور جو تم پینا اور پہننا وہی اسے پہنا، کھلانا اور پلانا اور پہنانا. اور اسے جب تک میں نہ تمہیں حکم دوں قتل نہ کرنا. جب یہ احسان ابن ملجم نے امام کا دیکھا، یہ فیل، یہ احسان امام کا دیکھا تو قاتل
چیخے مار مار کے داڑے مار مار کے ہونے لگا کہ کیا ہے اسے غلطی ہو گئی، امام کو قتل کر کے امام کے سر پر ضربت لگا کر کے اب وہ وقت بھی آتا ہے کہ امام حسن مولا کائنات کے سر کو اپنے آغوش میں لے لیتے ہیں، اور آغوش میں لینے کے بعد ان کی آنکھوں سے زاروں قطار آنسو جاری ہوتے ہیں۔ امام حسن کے جب آنسو مولا کائنات کے رخسار پر پڑتے ہیں تو مولا کائنات کہتے ہیں بیٹا حسن تم صبر کرو۔ امام حسین کو بلایا گیا، سب تمام اولاد مولا عباس اور جتنی بھی اولادیں تھیں اولاد تھی مولا کائنات کی، سب کے سب آ کر کے جمع ہوئے اور سب کے سب ان کے پیروں میں سر رکھ رہے تھے اور پرسا لے رہے تھے، وصیت فرما رہے تھے۔ وصیت فرماتے فرماتے امام حسین کو کہتے ہیں اے بیٹا حسین انت شہید هذه الامہ فعلیک بالتقوی والصبر علی بلائے۔ اے بیٹا حسین تم اس امت کے شہید ہوگے، تمہیں یہ امت تمہیں شہید کرے گی، اور تمہارے لیے کیا ہے کہ تقوی کو اور صبر کو اپنے ہاتھ سے نہ چھوڑ دینا، تقوی اور صبر کا ہاتھ دامن تھامے رکھنا اور بلاؤں پر مصیبتوں پر صبر کرنا۔ بس وہ وقت بھی آتا ہے کہ امام وصیتیں کر رہے ہیں، ایک ایک کو وصیت کر رہے ہیں۔ امام حسن کو کہہ رہے ہیں بیٹا حسن جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں تو تم مجھے غسل دینا اور کفن دینا، میرے جنازے کو اٹھا کر کے لے کر کے جانا، کس طریقے سے پیچھے سے تم اٹھانا اور آگے سے خود بخود اٹھے گا۔ بس وہ وقت بھی آتا ہے، بس وہ وقت بھی آتا ہے کہ امام مولا اور ایک جگہ پر مقام غری پر جانا، وہاں جا کر کے ایک سفید پتھر درخشاں پتھر چمکتا ہوا پتھر دکھائی دے گا، وہاں پر رکھ دینا، اس کے بعد اس پتھر کے پاس سے مٹی ہٹانا اور وہاں میری قبر ملے گی۔ بس وہ وقت بھی آتا ہے کہ ہمارا وقت کا امام اس دنیا سے جب رخصت ہو چکا تو تمام کوفے میں یہ آواز گونجی واللہ تہدمت ارکان الہدی، ہدایت کے چراغ گل ہو گئے، ہدایت کے ستون گر گئے۔ یہ آوازیں بلند ہوئی، تمام کوفے والوں نے غم شروع کر دیا، رونا پیٹنا شروع کر دیا۔ اس کے بعد امام حسن نے اور امام حسین نے غسل دیا، غسل و کفن